اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اما بعد. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ گفتگو سنیے. سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کے زبانی قرآن مقدسہ کی روشنی میں ناچیز کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. یقیناً اللہ عز و جل علیم و خبیر بذات الصدور ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں؟ مجھے آپ اس سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں دے کر شکریہ کا موقع دیں. یقیناً حضور بہت سے غیب پر مطلع کیے گئے تھے، اور نبوت جو ہے وہ شیء از غیب ہی تو ہے، ورنہ عام انسان میں اور ایک نبی میں فرق کیا ہے؟ البتہ یہ کہنا کہ کل کا کل غیب آپ کے علم میں تھا، یہ زیادتی ہے. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ سے جب میں کہہ رہا تھا کہ توحید اور شرک فی الصفات، ان میں فرق کیا ہے؟ صفت اللہ کی جو ہے وہ اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، اس کی ذات کی طرح لا متناہی ہے، اس کی ذات کی طرح ذاتی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے اس کو. اور انسان کوئی بھی ہو، ان کا کوئی صفت ہو، مثلا علم، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور وہ محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، اور وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کی تھی. بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم ہمارے شہر بڑگمری میں تھے، وہاں میں نے ان سے جا کر بات کی. انہوں نے کہا ہم حضور کے بارے میں یہ 3 باتیں مانتے ہیں کہ حضور کا علم حادث تھا، قدیم نہیں تھا. حضور کا علم محدود تھا، غیر محدود نہیں تھا. حضور کا علم عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا. میں نے کہا پھر میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں. باقی رہ گیا کیا معلوم تھا کیا نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے معاملہ کہ ہم یہ طے کر سکیں. ہم کہاں ناپیں گے اس علم کو کہ جو اللہ نے حضور کو دیا ہے. حضور نے تو آپ کو معلوم ہے کہ شب معراج میں جنت بھی سیر کی ہے، دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز استسقاء غالباً تھی، تو آپ ایک دفعہ پیچھے ہٹے جیسے کہ سامنے سے خوف والی شے آ گئی ہے، اور ایک دفعہ آگے آپ نے ہاتھ بڑھایا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آیا یہ نماز کا حصہ ہے اس طرح پیچھے کو ہٹنا اور آگے کو بڑھنا؟ فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور میرا جی چاہا کہ میں کوئی پھل توڑ کر تمہارے لیے تمہیں دے دوں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور دوزخ آ گئی، اس کی لپٹ سے مجھے، اس کی گرمی سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا. تو دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت اور دوزخ کے نظارے کرائے جا رہے ہیں، اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت کی سیر کراتے رہے. تو یہ تو نبی ہوتا ہی تب ہے جب علم غیب میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے. کتنا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہ ہماری اپنی حیثیت سے تجاوز کا معاملہ ہے کہ ہم تعین کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ معلوم تھا اور یہ معلوم نہیں تھا. اس بحث میں پڑھنا غلط. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا علم ہے تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کل علم ہے، کیونکہ قرآن پاک کی سورہ نحل جو 16 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت 99 سے ہم پڑھتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو. ال جو ہے وہ کسی لفظ یا کسی اسم کی تخصیص کے لیے ہوتا ہے، یعنی پراپر نام ہوتا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں بیان ہے کلی شیء، کلی ہر چیز کا قرآن پاک میں بیان ہے. تو آپ کہتے ہیں نا، جب اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پاک کا علم دیا. خلق الانسان، اسی نے انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اسی نے بیان کرنا سکھایا. تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اللہ پاک نے ہی اسی عظیم شان انسان کو خلق کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا. وعلمہ البیان، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو بیان کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اور اس قرآن پاک کا علم جب سکھانے والا اللہ ہو اور جب سیکھنے والی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور خود قرآن پاک کا اپنے متعلق یہ دعویٰ ہو اور وہ اللہ کا کلام یہ دعویٰ کرتا ہو تبیان لکل شیء،
इस कुरान पाक में हर चीज का बयान है, कुल्ल शई कुल्ल शई कुल्ल शई। और एक आलिम ये कह दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुल का इस्तेमाल शिर्क है, लेकिन कुरान पाक के लिए कुल का इस्तेमाल शिर्क नहीं क्या? जब कुरान पाक में कुल इल्म मौजूद है, जब कुरान पाक में तमाम तर उलूम मौजूद हैं और उनका सिखाने वाला अल्लाह पाक है, तो किसी की यह मजाल कैसे हो सकती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कह दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुल इल्म कहना शिर्क है। इसके अलावा और भी आयतें बयान की जा सकती हैं जिनमें आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सारा बयान है ये सिर्फ एक अकीदे का बयान है, एक नजरिए का बयान है जो उन्होंने खुद बनाया हुआ है। क्योंकि इसी कुरान पाक की सूरह अल इनाम जो 6 नंबर सूरा है उसकी आयत नंबर 38 में है, मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, और हमने इस किताब में किसी शय की, किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। तो 2 आयतें हो गई ना। एक आयत हो गई कि इस किताब में, इस कुरान पाक में कुल उलूम हैं। दूसरी आयत में फरमा दिया कि हमने कोई शय छोड़ी ही नहीं जिसका इस कुरान पाक में बयान ना हो। और फिर ये किसकी ये मजाल हो सकती है कि कुरान पाक की इन आयत का इनकार कर दे? जो भी जुमला कहा जाए, जो भी बयान दिया जाए, जो भी तकरीर की जाए, उसके पीछे जो दलील होनी चाहिए वो दलील कुरान पाक की आयत होनी चाहिए, वो हदीस मुबारक होनी चाहिए। सिर्फ गुफ्तगू करके लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को अपने नजरिए की तरफ लाना और अपने तकरीर के जादू से लोगों को सेहरंगेज करना, क्योंकि अच्छी तकरीर कर लेना भी एक जादू है, एक धोखा है, एक फरेब है। ये लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज करके कुरान पाक का नाम लेके, हदीस मुबारक का नाम लेके लोगों को हदीस और कुरान पाक से दूर लेके जा रहे हैं। हमें इनकी नीयत पे शक नहीं है, इनकी नीयत बिल्कुल सही होगी और बिल्कुल सच्चाई से काम कर रहे होंगे, लेकिन असूल की बात है, जो भी बात की जाए कुरान पाक की दलील से की जाए, हदीस की दलील से की जाए, बगैर कुरान पाक की आयत और बगैर हदीस के कोई बात न की जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।